السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب جہاں پر ہوں خوش ہوں، خیریت سے ہوں اور ہنستے مسکراتے ہوں۔ اسی دعا کے ساتھ جی آ گئے ہیں نیکسٹ اپنی ویڈیو میں، تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آپ سب لوگ کیسے ہیں؟ سب امید کرتی ہوں کہ سب خیریت سے ہی ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو اللہ تعالیٰ سب کے گھروں میں جو ہے وہ خیریت رکھے، سب کو خوش اور آباد رکھے۔ تو جی آج اس وقت بن رہی ہے ہانڈی، تقریباً شام ہو چکی ہے، مغرب ہو چکی ہے اور یہ تقریباً 7 بجے کا ٹائم ہے۔ تو آج میں نے صبح دوپہر کچھ نہیں بنایا تھا، کیونکہ میرا 2-3 سالن جو ہے وہ رکھے ہوئے تھے، کڑھی بھی تھی، چاول تھے، دال تھی، تو مجھے دوپہر کو نہیں ضرورت تھی کہ میں کچھ بناتی۔ تو جی اس ٹائم بن رہا ہے جی چکن کا قورمہ، جو کہ میں اپنے ہی مسالوں سے بناتی ہوں۔ تو اس میں نے کوئی 2-3 الائچیاں ڈال کے، ایک تیز پتہ ڈال کے اور نمک ڈال کے چکن کو میں نے سوتے کر لیا ہے۔ اب یہ تقریباً فرائی ہو چکی ہے۔ اب میں ڈالنے لگی ہوں جی اس میں لہسن ادرک کا پیسٹ۔ تو تھوڑا سا جو ہے وہ ڈالیں گے اس میں پانی، اور پھر میں اس میں ایڈ کروں گی جی کچھ مسالے۔ اس میں ڈالتے ہیں تھوڑا سا پانی۔ اچھا، ویسے آج میرا آپ کو ریسیپی بتانے کا جو ہے وہ کوئی بھی ارادہ نہیں تھا، لیکن ویسے میں نے کہا چلیں آپ کو شیئر کر دیتی ہوں کہ میں جو ہوں وہ بازاری مسالے یوز نہیں کرتی، اس لیے میرے جتنے بھی کھانے ہوتے ہیں وہ میرے اپنے ہی مسالوں سے ریڈی ہوتے ہیں، گھر کے مسالوں سے۔ تو اس سے بیسٹ مسالہ کوئی نہیں ہوتا جو کہ ہم خود گھر میں تیار کرتے ہیں، اس کو پیس کے، اور اس کو خوشبودار مسالے ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس کے اندر کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ شامل کی ہوئی ہیں، تو وہ ہیلدی ہوتی ہیں ہمارے لیے ہر لحاظ سے۔ تو بازاری مسالے مجھے اتنے کوئی پسند نہیں ہے، لیکن میں مجبوراً جو ہے 2-3 مسالے جو ہیں، یا شاید مشکل سے 1 یا 2 مسالے جو ہیں وہ یوز کرتی ہوں۔ اس کے علاوہ میں زیادہ تر میرے جو کھانے ہیں وہ اپنے ہی مسالے سے ریڈی ہوتے ہیں۔ تو چلیں اس میں اب کچھ مسالے میں ایڈ کر دیتی ہوں۔ اسپون لے لیتے ہیں اور جی ڈالتے ہیں یہاں پہ لال مرچ پاؤڈر، نمک آلریڈی میں ڈال چکی تھی، 1 ٹی اسپون بھر کے ڈال دیتی ہوں، اور تھوڑا سا اور ایڈ کر دیتی ہوں کہ مرچیں ہیں لائٹ۔ اور یہاں پر ڈالتے ہیں جی دھنیا پاؤڈر، تقریباً 2 ٹی اسپون میں اس میں ڈال رہی ہوں، اور ہلدی میں اس میں ایڈ نہیں کر رہی قورمے میں، بس یہ 2 چیزیں میں نے ڈال دی ہیں۔ اس کو ہم کریں گے مکس۔ تو آج کرتے ہیں جی تھوڑی سی باتیں اور ریسیپی کو کرتے ہیں ایک سائڈ پہ، کیونکہ ریسیپی تو میرا حال ہے قورمے کی بھی میں نے ضرور آپ کو دی ہوئی ہے، آپ جائیں چینل پہ تو آپ کو مل جائے گی قورمے کی ریسیپی بھی، چکن قورمہ۔ تو اس لیے ہر وقت جو ہے وہ پکانا نہیں چاہیے، کچھ ویسے بھی باتیں ہونی چاہیے۔ تو جی میرا جو آج ٹاپک تھا وہ یہ تھا کہ دنیا میں آج کل بھی مطلب صرف برائی ہی نہیں ہے بلکہ اچھے لوگ بھی موجود ہیں، جن سے یہ دنیا جو ہے وہ ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ اچھے لوگوں کی وجہ سے یہ دنیا قائم ہے۔ تو آج کل کے دور میں جہاں اتنا برا ہی دور کہوں گی میں وہ چل رہا ہے، تو اس میں بھی نیک، اچھے، ایماندار، یہی کہوں گی میں کہ وہ لوگ بھی موجود ہیں۔ تو اس کا ایک چھوٹا سا جو ہے وہ میں آپ کو واقعہ سنا دیتی ہوں
کہ میں نے کس بات سے اس چیز کا اندازہ لگایا۔ ابھی کچھ دنوں پہلے جو ہے میرا روٹین ہے کہ میں کچھ نہ کچھ اپنی روٹین کی چیزیں ہم دونوں لینے نکلتے ہیں، میں اور میرے ہسبینڈ۔ تو ہم 2-4 دن پہلے اسی طرح نکلے، کچھ ہمیں اپنے ناشتے کی چیزیں کچھ اس طرح بیکری وغیرہ سے کچھ چاہیے تھا، تو ہم لوگ لے کر واپس آئے۔ کچھ اور بھی شاپنگ تھی میرے پاس، وہ بھی لی تھی، جو چیزیں کچھ ختم ہو جاتی ہیں اس طرح، تو میں لے کے واپس آئی۔ ابھی کیونکہ باقی تو میں کہیں اتری بھی نہیں گاڑی سے، میڈیکل اسٹور پہ گئے، مطلب یہ میرے ہسبینڈ اترے، میں نہیں اتری گاڑی سے، تو میں اسی طرح واپس آ گئی۔ تو اکثر موبائل میرے ہاتھ میں اکثر ہوتا ہی ہے، تو اس دن بھی میرے پاس موبائل تھا، لیکن وہ میں نے پتہ نہیں اپنے ادھر قمیض کے اوپر، مطلب جیسے جھولی میں بندہ رکھ دیتا ہے نا ہاتھ سے، اور اترتے وقت جب میں گاڑی سے اتری ہوں تو میں نے سامان جو تھا وہ اپنے ہاتھ میں لے لیا، اور چابی لے لی گیٹ کی ایک ہاتھ میں ساتھ، اور موبائل کا مجھے بالکل بھی دھیان نہیں کہ موبائل میرے پاس ہے بھی یا مجھے کیری کرنا ہے، کچھ کرنا ہے، مجھے بالکل بھی اس چیز کا خیال نہیں تھا اس وقت۔ تو میں اتر گئی، تو گھر آئی ہوں، اور میں نے اپنے آتے کے ساتھ ہی جو ہے میرا کام یہی ہوتا ہے کہ میں جلدی سے، ٹائم ہو رہا ہے 8:30-9 کا ٹائم تھا، تو وہ روٹی ووٹی پکانے کا ٹائم ہوتا ہے، تو میں بھی اس کاموں میں لگ گئی اپنے۔ پھر مجھے کوئی آدھے گھنٹے کے بعد یا ایسے مجھے موبائل کی ضرورت پڑی کچھ دیکھنے کے لیے، تو میں نے کہا میں اپنا موبائل چیک کرتی ہوں کہ وہ کدھر ہے، تو مجھے وہ نظر نہیں آیا گھر میں، تو میں نے کہا میری تو یہی جگہ ہے رکھنے کی، اس کے علاوہ تو میں کہیں ادھر ادھر رکھتی ہی نہیں ہوں۔ تو میں نے سوچا کہ میں اس کو نا PTCL پہ موبائل پہ بیل مار کے دیکھتی ہوں کہ اگر وہ کہیں بے جگہ رکھا ہوا ہے تو ظاہر بات ہے بیل بجے گی اور مجھے پتہ چل جائے گا کہ موبائل ادھر پڑا ہوا ہے۔ تو جب میں نے موبائل پہ بیل ماری، بیل دی، مطلب بیل اس کے اوپر میں نے کال کی اپنے ہی موبائل کے نمبر پہ PTCL سے، تو دوسری طرف سے جو ہے وہ ایک لڑکے نے، جیسے کم عمر کا لڑکا پتہ چل رہا ہوتا ہے بولنے سے، اس نے میرا فون اٹھایا اور وہ کہتا ہے کہ میں نے اس سے کہا کہ میں نے کہا آپ کون بول رہے ہیں، یہ تو میرا نمبر ہے، آپ کے پاس میرا موبائل مطلب کہاں سے آ گیا؟ اچھا، میرے ذہن میں بالکل ہی نہیں کہ موبائل میں گرا چکی ہوں اس وقت تک بھی، لیکن جب اس نے اٹھایا تو پھر مجھے یہ یقین ہوا کہ نہیں، یہ موبائل میرا گر چکا ہے، اور یہ جس نے اٹھایا ہے وہ جو ہے وہ کال کر رہا ہے مجھے۔ تو اس نے کہا کہ میں آپ کے ہی فون کا ویٹ کر رہا تھا کہ آپ مجھے کال کریں اور میں آپ کو جو ہے وہ آپ کا فون جو ہے وہ واپس کر دوں۔ تو مجھے، خیر اس نے یہ بات مجھ سے کی، میں نے اس کو سمجھایا کہ اس طرح ایڈریس وغیرہ، خیر اس کو تو یہ سمجھ آئی گئی ہوگی کہ جہاں سے اس نے یہ اٹھایا ہے وہیں جا کے دینا ہے، تو اس کو آئیڈیا تھا میرے گھر کا، لیکن پھر بھی میں نے اس کو تھوڑا سا رف آئیڈیا بتا دیا کہ اس طرح آپ آ جائیں اس لوکیشن پہ۔ تو اس نے کہا اچھا میں آپ کو فون دے جاتا ہوں۔ تو کوئی 15 منٹ گزر گئے، 20 منٹ گزر گئے، مجھے اتنا یقین نہیں تھا کہ وہ بچہ ہی ہے، ظاہر تر کم عمر بچہ لگ رہا ہے آواز سے، کہ وہ میرا موبائل جو ہے مجھے واپس کر جائے گا۔ تو مجھے پھر تھوڑی سی جو ہے وہ ٹینشن سی شروع ہوئی۔ ظاہر بات ہے موبائل چلیں، میرا تو ویسے لاسٹ ایئر ہی میں نے لیا تھا، نیا موبائل تھا، اور میں اس میں نہ کوئی لاک لگاتی ہوں نہ کچھ، یہ میری عادت نہیں ہے، کیونکہ میرا موبائل بالکل اس طرح سرکاری موبائل کی طرح یوز ہو رہا ہوتا ہے، تو مجھے کبھی بھی میں نے اس پہ کوئی لاک وغیرہ لگا کے نہیں رکھا، تو وہ کھلا ہوا بھی تھا، ایسا بھی کوئی ایشو نہیں تھا کہ اس پہ کوئی لاک کا مسئلہ ہو تو وہ نہ اس کے کام کا ہو، یہ بھی کوئی چکر نہیں تھا۔ اگر وہ بیچنا چاہتا تو اس کو اس کے بھی بہت اچھے پیسے مل جانے تھے۔
لیکن آپ اس بچے کی ایمانداری دیکھیں کہ وہ کوئی 15 یا 20 منٹ کے بعد میں اور میرے ہسبینڈ بیٹا ہم لوگ باہر ہی کھڑے ہو گئے کہ دیکھتے ہیں کوئی آئے گا تو آسانی ہو جائے گی اس کو ہم تک پہنچنے میں۔ تو پھر میں نے دیکھا کہ وہ 2 بچے لڑکے ہی تھے، کم عمر، کوئی ایج ہوگی ان کی تقریباً 20-22 کے قریب، اسی طرح کی ایج کے ہوں گے۔ وہ آئے اور انہوں نے جو ہے وہ موبائل واپس کیا، تو ہم نے ان کا شکریہ ادا کیا، ان کو چائے کی آفر کی کہ آؤ آپ ہمارے ساتھ، لیکن بچے نہیں بالکل رکے، اور انہوں نے یہی کہا کہ یہ ہم ہیں جو آپ کا موبائل واپس کر رہے ہیں، ادروائز آپ کو یہ واپس کوئی نہ کرتا، کیونکہ آپ کا موبائل جو ہے وہ کھلا ہوا تھا، لاک نہیں تھا اس میں۔ تو مجھے بھی مطلب میں نے اس کے لیے پھر بہت 2 نفل شکرانے کے بھی پڑے، اور میں نے ان بچوں کے لیے بھی دعا کی کہ اللہ تعالیٰ کسی اچھی ماں کی اولاد ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اسی نیکی کا جو ہے وہ صلہ ان کو اللہ تعالیٰ کسی اور صورت میں ضرور دے۔ تو یہ میرے دل سے ان کے لیے دعا تھی، حالانکہ وہ بالکل مجھے مڈل کلاس بچے لگ رہے تھے، وہ کوئی ایسے نہیں لگ رہے تھے کہ ان کو ضرورت نہ ہو، پتہ ایک عام سے گھر کے وہ لگ رہے تھے کہ بچے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر دے، اور انہوں نے کوئی بھی ہماری مطلب مدد نہیں چاہیے کہ ہم ان کی کر دیں، خوددار بچے تھے وہ، تو صرف موبائل میرا واپس کیا اور وہ فوراً ہی جو ہے وہ دے کے چلے گئے۔ تو بالکل ایسا لگا جیسے کوئی پتہ نہیں یہ فرشتے ہی تھے۔ آج کل کے دور میں ایسے نہیں ہوتا، آپ عام ایک بٹن والا موبائل جو ہے میرا خیال ہے آپ کو وہ بھی کوئی واپس کر کے نہیں جائے گا۔ لوگوں کا ایمان جو ہے وہ اس حد تک جو ہے وہ خراب ہے۔ تو بس اللہ تعالیٰ پھر میں نے شکر ادا کیا کہ چلو موبائل اگر گم بھی جاتا لیکن مجھے میری سم نہ ملتی، میرے کانٹیکٹ چلے جاتے، اور میرا چینل تھا اس میں، اس کی اتنی ویڈیو تھی، حالانکہ ابھی میں مونیٹائز تو نہیں ہوا، لیکن چلیں انشاءاللہ کبھی ہو ہی جائے گا، تو میرا کافی اس طرح کا جو ہے وہ لاس ہو جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے سارے بچوں کو اسی طریقے سے اپنے ایمان پر جو ہے وہ قائم رکھے، اور اس کے صدقے میں ان کو کوئی اچھی سی جو ہے ان کی ہیلپ فرمائے اللہ تعالیٰ، جو وہ چاہتے ہیں اپنی زندگی میں کرنا وہ ان کو عطا ہو۔ تو بس یہی بات تھی کہ میں نے کہا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ آج کل کے دور میں بھی برے لوگ بھی ہیں، لیکن ان کے ساتھ اچھے اور نیک لوگ بھی موجود ہیں جس پر ہماری یہ دنیا قائم ہے۔ تو چلیں اتنی میں نے کافی حد تک جو ہے وہ قورمے کا کام کر چکی ہوں، میں اس کو رکھتے ہیں دم پہ، یہ اب گلے گا، اور پھر ہم آتے ہیں جی واپس آئیں گے، اور اس کی فائنل لک میں آپ کو ضرور دکھاؤں گی، میرے ساتھ رہیں۔ آتے ہیں جی تھوڑی دیر میں واپس۔ ویلکم بیک ویورز، تو آ چکے ہیں جی واپس، قورمہ جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے، اس کی فائنل لک میں آپ کو بھی دکھاتی ہوں۔ اور یہاں پر جی میں بنا رہی ہوں کدو کا رائتا۔ تو میرے پاس کدو جو تھا وہ کدو کش کیا ہوا فریزر میں پڑا ہوا تھا، وہ میں نے نکالا، اور اس کو میں نے لگایا تڑکا، زیرہ اور یہ ثابت گول مرچ کا، اور اس کے بعد اس میں تھوڑی سی نمک مرچ ڈالی، اور اس کو تھوڑا سا میں نے ڈھک کے رکھ دیا 5 سے 7 منٹ تک، کیونکہ یہ کدو کافی پانی چھوڑتا ہے۔ بس یہ تھوڑی سی دیر میں اس کو میں نے پانی خشک کر کے اس کو ٹھنڈا کیا، اور اب جی میں اس کو بنا رہی ہوں رائتا۔ تو یہ بڑا مزیدار رائتا جو ہے وہ بنتا ہے، آپ اپنے کھانے کے ساتھ اس کو جو ہے وہ ضرور شامل کیا کریں۔ کدو جو ہے وہ ویسے بھی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ جو خوراک تھی، لوکی، کدو، یہ سب ایک ہی فیملی سے ان کا تعلق ہے، تو ہمیں سنت پہ عمل کرتے ہوئے اس سبزی کو جو ہے وہ ضرور اپنے کھانے میں شامل کریں،
اور بہت ہیلدی یہ ہے، ایک طرح سے اسٹمک کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ تو ہمارا زبردست سا جو ہے یہ کدو کا رائتا جو ہے ریڈی ہو گیا۔ یہاں پر جو میرے پاس تھا یہ بھنا کوٹا دھنیا، تو یہ اس میں ڈالتے ہیں، اس سے اس کی اور جو ہے وہ خوشبو بھی اچھی ہو جائے گی اور یہ ہاضم بھی اور زیادہ ہو جائے گا۔ یہ دونوں چیزیں ہاضمے میں مدد دیتی ہیں، دھنیا اور زیرہ۔ تو یہ کدو کا ہمارا رائتا زبردست سا ریڈی ہو گیا۔ تو کرتے ہیں ہم سائڈ پر، اور یہ دیکھیں اس کی فائنل لک، اور یہاں پر آپ کو دکھاتی ہوں جی قورمے کی بھی فائنل لک۔ تو دیکھیں دھوئیں نکل رہے ہیں اور مزیدار سا جو ہے چکن قورمہ جو ہے وہ بن کے ریڈی ہو چکا ہے۔ تو یہ تھی آج کی چھوٹی سی ویڈیو جو آپ کے ساتھ شیئر کی۔ امید کرتی ہوں پسند آئے گی۔ تو آپ لوگ دیکھتے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کرتے، تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں، تاکہ اسی طرح اچھی اچھی ویڈیو آپ کے لیے بنتی رہیں۔ مجھے اجازت دیں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ انٹل دین، اللہ حافظ۔